نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یرون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کہ وہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں، کبھی ایک مرتبہ کبھی دو مرتبہ، کبھی سال میں ایک مرتبہ تقاضا آتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، اور ان کی آزمائش ہوتی ہے، یہ نہیں نکلتے اور اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں، لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے۔ کبھی سال میں دو تقاضے آتے ہیں اور دو مرتبہ انہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال، کبھی ایک بار اور کبھی دو بار، ثم لا یتوبون، وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم الی بعض، تو ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں، تقاضا آ رہا ہے سورت میں اللہ کی راہ میں نکلو، مال اور جان سے جہاد کرو، اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ لو بھائی اب پھر آزمائش آ گئی، اب پھر تقاضا آ گیا، ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں۔ هل یراکم من احد، پھر یہ دیکھتے ہو تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہو کہ مجھے دیکھے نا، اور خاموشی سے نکل جاتے ہیں کہ اگر میں موجود رہا اور تقاضا آیا تو پھر مجھے بھی شاید کوئی اعلان کرنا پڑے گا کہ میں اس مہم میں اتنا انفاق کروں گا، یا میں بھی ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ تو فرمایا ثم انصرفوا، اور پھر جو ہے وہ چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کس دنیا کی زندگی کے حوالے سے اتنی فکر کر رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی تو ختم ہونی ہے، موت تو آنی ہے، ان کو تو چاہیے کہ تمنا کریں کہ موت اللہ کے رستے کی آ جائے۔ مال یہاں پہ چھوڑ کر جانا ہے، ساتھ لے کر نہیں جانا۔ مال تو وہی محفوظ ہے جو آگے جمع کرا دیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا مال ہے کیا؟ وہ جو کھا پی لیا، یا جو پہن کے بوسیدہ کر دیا، یا وہ مال جو تم نے آگے بھیج دیا اللہ کے ہاں جمع ہو گیا۔ لیکن ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال ہم بچا کے رکھ رہے ہیں یہی مال ہمارا ہے، اور یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی جان کی حفاظت کر لی اور ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا مشقتوں میں پڑنے سے، تو ہم بڑے کامیاب رہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جتنا ہمارا جسم اللہ کی راہ میں گھلے گا، مشقتیں اٹھائے گا، تکلیفیں اٹھائے گا، اتنا یہ اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے اس کا اظہار۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں تمہیں میں سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول تمہیں میں سے ہیں، رسول انسان ہیں، تمہیں میں سے ہیں۔ اگر رسول انسان نہ ہوتے تو اب انسانیت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، انسانیت کے لیے شرف ہیں ایسی ہستیاں، ورنہ تو انسانوں کی اکثریت کا کیا حال ہے آپ کے علم میں، یہ جو ہے وہ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ تو انسانیت کن پر فخر کرے؟ انسانیت فخر کر سکتی ہے ایسی ہستیوں پر۔ فرمایا فخر انسانیت ہیں، موسن انسانیت ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس آ گئے رسول تمہیں میں سے، عزیزٌ علیہ ما عنتم، بہت بھاری ہے ان پر وہ چیز جو تمہیں تکلیف دے، تمہیں جس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے ان پر وہ چیز بہت شاق ہے، بہت بھاری ہے۔ حریصٌ علیکم، تمہارے بارے میں ہر خیر کے خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں کہ ہر بھلائی اور ہر نعمت میری امت کو مل جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے حق میں تو خاص طور پر بہت ہی مہربان ہیں، بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ گناہ گاروں کے لیے بھی وہ بھلائی چاہتے ہیں، لیکن مومنوں کے لیے تو بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔